بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students, welcome to the lecture number 3. We will discuss today following topics: factors that affect HR practices and policies. We will discuss internal and external forces that influence HRM department, consequently HR policies and practices, and HR has key role in environmental scanning. جو انٹرنل اور ایکسٹرنل فورسز ہوتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کے لیے انوائرمنٹل اسکیننگ کرنی پڑتی ہے. اس کی بیسس پہ ایچ آر اسٹریٹجی، پالیسی اور پریکٹسز بنائی جاتی ہیں، اور جس میں ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا کافی کریٹیکل رول ہے. انوائرمنٹل اسکیننگ از کریٹیکل ٹو ڈیوائز پالیسی اینڈ اسٹریٹجی ڈائریکشن ان رائٹ وے. یہ جو انوائرمنٹل اسکیننگ ہوتی ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل فورسز کو دیکھتے ہوئے اس کی بیسس پہ ایک پالیسی ڈیوائز کی جاتی ہے، ایچ آر اسٹریٹجی ڈیوائز کی جاتی ہے جو ڈائریکشن پرووائڈ کرتی ہے ان رائٹ ڈائریکشن کہ فیوچر میں کہاں جانا ہے اور کیسے اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنا ہے. دین وی ول ڈسکس وٹ از فیوچرسٹک اپروچ. Context of HRM: the environment in which HR professionals need to work. یہ جو کانٹیکسٹ آف ایچ آر ایم ہے، یہ وہ انوائرمنٹ ہے جس میں اوور آل ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو کام کرنا ہوتا ہے. اس میں انٹرنل فورسز بھی ہیں، ایکسٹرنل فورسز بھی ہیں. جیسے کہ انٹرنل سائڈ پہ آپ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ اسٹریٹجی اور لیڈرشپ ہے، اسٹریٹجی اور لیڈرشپ ہے. تو یہ جو ہے انٹرنل سائڈ پہ ہے. اسی طرح آرگنائزیشن کلچر ہے، مینجمنٹ فلاسفی ہے، یونینس ہیں. اور ایکسٹرنل سائڈ پہ پولیٹیکل ان سچویشن کنٹری کی کیسی ہے، یہ جہاں پہ بزنس آپریٹ کر رہی ہے کمپنی، اس جگہ کی پولیٹیکل سچویشن کیا ہے، لیگل کنڈیشنز کیا ہے، یا لیجسلیٹو کون کون سے جو ہے فریم ورک ہیں، اکنامکس، اکانومی کیسی ہے کنٹری کی اس وقت، ٹیکنالوجی بھی افیکٹ کرتی ہے ایچ آر پالیسیز اینڈ پریکٹسز کو. رادر کہ ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ اور انڈسٹری میں جو پریویلنگ ٹیکنالوجی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایچ آر کو پالیسیز اینڈ پریکٹسز بنانی چاہیے. اسی طرح پروفیشنل باڈیز ہیں اینڈ نیشنل کلچر ہے. دین وی ڈسکس دیز ون بائی ون ان ڈیٹیل. پولیٹیکل اینڈ لیگل، یہ جو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس اٹ انفلوئنس سگنیفیکنٹلی آرگنائزیشن کو. یہ جو پولیٹیکل اور لیگل فورسز ہیں یہ انفلوئنس کرتی ہیں، کانسیکوینٹلی جو ہے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو بھی انفلوئنس کرتی ہیں. اور ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو پولیٹیکل اور لیگل سچویشن کو دیکھتے ہوئے ایچ آر پالیسیز اینڈ پریکٹسز بنانی چاہیے. There are 3 constitutes of political environment. Political environment جو ہوتی ہے کسی بھی کنٹری میں، اس میں جو 3 جو کمپوننٹس یا میجر پلرز ہیں وہ ہیں لیجسلیٹرز، ایگزیکٹوز اینڈ جوڈیشری. ان کا کیا کیا رول ہے، وی ڈسکس اٹ. لیجسلیٹر کون ہوتے ہیں؟ اٹ مینس پارلیمنٹ، نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلی اینڈ سینٹ. یہ جو ہے لا بناتے ہیں، لا میکنگ باڈیز ہیں، جیسے کہ پارلیمنٹیرینز ہیں، سینیٹرز ہیں. ان کا کام ہے لیجسلیشنز کرنا. کسی بھی ایشو پہ وہ لا بناتے ہیں. اور اس کے بعد آتے ہیں ایگزیکٹوز. دے آر نون ایز گورنمنٹ ہو امپلیمنٹ رولز اینڈ ریگولیشنز، بیوروکریسی، فیڈرل، پروونشل اینڈ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ. لیجسلیٹر کا کام ہے کہ وہ ایکٹ بنائے، لا بنائے، مگر جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے ان رولز کی، ریگولیشنز کی، وہ جو ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی ہے، وہ ایگزیکٹوز کی ہیں. جو جیسے کہ بیوروکریسی ہے، گورنمنٹ ہے، اور اسی طرح گورنمنٹ کے ڈفرینٹ ادارے ہیں جو لا کو انفورس کراتے ہیں، جو فیڈرل لیول پہ بھی ہو سکتے ہیں، پروونشل لیول پہ بھی ہو سکتے ہیں، یا جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ لاس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے رسپانسبل ہوتے ہیں. اینڈ دین تھرڈ کمپوننٹ از جوڈیشری. The main function of judiciary is to make sure that legislator and executives are working in accordance with constitutional law and in public interest. اب جو جوڈیشری کا کام ہے وہ انٹرپریٹیشن ہے لا کی. لیجسلیٹر نے لا بنانا ہے،
ایگزیکٹوز نے جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرانا ہے, اس کو انفورس کرانا ہے, اور جوڈیشری جو ہے لا کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے اور دیکھتی ہے کہ لیجسلیٹر نے جو رولز یا ریگولیشن بنائے ہیں وہ پرنسپل آف نیچر آف جسٹس کے خلاف تو نہیں ہے یا پبلک انٹرسٹ کے خلاف تو نہیں ہے. اسی طرح کوئی کسی معاملے میں ریگولیشنز میں لا میں کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہوتا ہے تو اس کے جو پریویلنگ لاز اور رولز کو دیکھتے ہوئے جو ہے جوڈیشری جو ہے لاز کو انٹرپریٹ کرتی ہے اور ایک پھر ڈیسیجن کرتی ہے, اور وہ ڈیسیجن جو ہے دین امپلیمنٹ بائی گورنمنٹ اور ایگزیکٹو جو ہے اس کو امپلیمنٹ کراتے ہیں. سو دیر آر 3 میجر پلرز آف پولیٹیکل اینڈ لیگل انوائرمنٹ. لیجسلیٹر جو لا بناتے ہیں, جیسے امپلائمنٹ ریلیٹڈ لاز ہیں, ایکول امپلائمنٹ پریکٹسز لاز ہیں, جیسے کہ وومن کا کوٹا ہے, مائنورٹیز ڈسیبلٹی کا ڈسیبل پرسنز کا کوٹا ہے آرگنائزیشن کے گورنمنٹ آرگنائزیشنز میں. تو ایگزیکٹوز کا کام ہوتا ہے کہ ان جو لاز کو ہے امپلیمنٹ کرانا ہوتا ہے, اور جوڈیشری نے لاز کو انٹرپریٹ کرنا ہوتا ہے, یہ اس کی ڈسکریشن ہے, وہ انٹرپریٹ کرے لا کو اور اس کو انفورس کرائے اور دیکھے کہ ایگزیکٹوز اور لیجسلیٹر دونوں جو لا بنا رہے ہیں اور جو امپلیمنٹ کر رہے ہیں ان پبلک انٹرسٹ ہیں اور دے آر ورکنگ اکارڈنگ ٹو دی لا. تو یہ جو ہے پولیٹیکل اینڈ لیگل فورسز تھرو دیز پلیئرز جو انفلوئنس کرتا ہے آرگنائزیشن کو, کانسیکوینٹلی جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو بھی کرتا ہے, کیونکہ اس میں جو ہے ابھی ہم ڈسکس کریں گے آنے والے لیکچرز میں کیا لیبر لاز ہیں پاکستان میں, کیا ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی ایکٹس ہیں پاکستان میں, یا کیا پریکٹسز ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے ایچ آر ڈپارٹمنٹ نے جو ہے ان کو دیکھتے ہوئے اکارڈنگلی پالیسی بنانی ہوتی ہے. جیسے گورنمنٹ سیکٹر میں ہے, آرگنائزیشنز میں کوٹا سسٹم ہے, وہاں پہ ڈفرینٹ پروونس کا بیسڈ آن پاپولیشن دیئر پاپولیشن کوٹا ہوتا ہے, میرٹ بیس بھی ہوتی ہیں. پھر اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جاب ایڈورٹیزمنٹ آتی ہیں تو لکھا ہوتا ہے کہ پنجاب کی اتنی پوسٹ ہیں, میرٹ کی اتنی ہے, سندھ کے لیے اتنی ہے, بلوچستان کے لیے اتنی ہے, اور خیبر پختونخوا سے اتنی سیٹیں ہیں. تو یہ ہیں پولیٹیکل اینڈ لیگل فورسز جو انفلوئنس کرتی ہیں ایچ آر پریکٹسز اور پالیسیز کو, رادر کہ بلکہ ان کو دیکھتے ہوئے بنانا چاہیے ایچ آر پالیسیز اینڈ پریکٹسز کے اکارڈنگ ٹو دی لا ہے, پریویلنگ لا ہے جو پولیٹیکل سچویشن میں, جیسے اور جوڈیشری جو ہے اور جو یہ ایگزیکٹوز ہیں, لیجسلیٹرز ہیں, یہ میجر پلرز ہیں, اور اس کو دیکھتے ہوئے ایچ آر اسٹریٹجی بنانی چاہیے. پولیٹیکل اینڈ لیگل فورسز امپیکٹ آن ایچ آر. فار ایگزامپل EEO ایکول امپلائمنٹ اپرچونٹی ایکٹ ہے, جیسے کنسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی ہے اور لاز بھی ہیں جو انفورس کرتے ہیں, ڈکٹیٹ کرتے ہیں آرگنائزیشنز کو کہ بیسڈ آن اینی پریٹیکسٹ, ایج, جینڈر اور ایتھنیسٹی ڈسکریمنیشن نہیں کرنی بیفور دی امپلائمنٹ, ڈیورنگ دی امپلائمنٹ, اور اس طرح کے لاز جو ہیں جو ایچ آر کو دیکھنے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف امپلائمنٹ ہے. اسی طرح ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں لیبر لاز کے بارے میں, تو اس میں ڈیٹیل سے مینشن کیا گیا ہے کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف امپلائمنٹ, جیسے فیکٹری ایکٹ ہے, ویجز ہے, گورنمنٹ بتاتی ہے کہ منیمم ویجز کیا ہے, ورکنگ کنڈیشنز پرووائڈ کرنے کے بارے میں کنسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے ہیلتھ اینڈ سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کریں آرگنائزیشن اپنے ورکرز کو. اسی طرح جو ہے ورکنگ آورز ہے ڈفرینٹ سیکٹر کے لیے, جیسے مائنز ایکٹ ہے, فیکٹری ایکٹ ہے, وہ بتاتا ہے کہ کتنے ورکنگ آورز ہوں گے ان اے ڈے, کیا لیو ہے جو انٹائٹل ہوگا جس کے لیے امپلائز. تو یہ لاز ہیں جو انفلوئنس کرتے ہیں یا جن سے واسطہ پڑتا ہے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو, اور ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا کام ہے ٹو میک شیور کہ وہ ایسی پالیسیز اینڈ پریکٹسز کرے ایچ آر کی جو ان لاز کے جو ہیں اکارڈنگ ٹو دی لا ہے, ان وائلیشن آف لا تو نہیں ہے. تو یہ اس کا کام ہے ٹو میک شیور کہ اکارڈنگ ٹو دی لا, پریویلنگ لا جو ہے لیبر لاز ہے ان کو دیکھتے ہوئے ایچ آر پالیسیز اینڈ پریکٹسز کو ڈیزائن کرے. Economic factor. Then the second major factor in external environment, dear students, is economic factor, which affects HR functions. اس کے different components ہیں جس کے تھرو یہ جو ہے افیکٹ کرتا ہے HR functions کو, جیسے کہ economic growth ہے, انڈسٹریل لیبر ہے, نیشنل پاپولیشن ہے, پر کیپٹا انکم ہے,
سپلائرز ہیں, امپلائمنٹ ایجنسیز, انسٹیٹیوٹس, کمپیٹیٹرز, کسٹمرز, یہ آؤٹ سائڈ فورسز میں ہوتے ہیں, جس کو ابھی ہم انڈر دی ہیڈنگ آف اکنامکس اور بات کرتے ہیں. یہ اکانومی کسی بھی کنٹری کی جو ہے انفلوئنس کرتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن کی بزنس اسٹریٹجی کو. اور جو بزنس آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ اکنامک کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اپنی جو ہے آرگنائزیشن اسٹریٹجی بناتی ہیں, آبجیکٹیو سیٹ کرتی ہیں. اسی طرح جو ہے اکنامک فیکٹر جو ہوتے ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ یا انفلوئنس کرتے ہیں ایچ آر پالیسیز اور پریکٹسز کو, جیسے کہ اکنامک گروتھ ہے کنٹری میں, انڈسٹریل لیبر ہے, لاز ہیں, پریفرنسز کون کون سی ہیں کسی اسپیسیفک انڈسٹری میں جو انڈیویجولز ہے, اسی طرح کمپیٹیٹرز ہیں, کسٹمرز کی کیا پریفرنسز ہیں, نیشنل پاپولیشن, اوور آل پاپولیشن کنٹری کی کتنی ہے, پر کیپٹا انکم کتنی ہے. تو یہ ڈٹرمن فار ایگزامپل ایسے انفلوئنس کر سکتی ہے, اگر پر کیپٹا انکم جیسے کسی کنٹری کی زیادہ ہے تو وہاں پہ ویجز بھی زیادہ ہوں گی, سیلری جو ہوگی وہ بھی زیادہ ہوگی. فار ایگزامپل پاکستان ہے, انڈر ڈیولپنگ کنٹری ہے پاکستان, تو اس میں منیمم جو ویجز ہیں وہ ایز کمپیئر ٹو جو ڈیولپ کنٹریز ہیں جیسے ویسٹرن کنٹریز ہیں, یو ایس اے, ان سے کم ہے. تو یہ جو اوور آل جو ہے ڈٹرمن کرتی ہے کیا ویج ہوگی انڈیویجول کی ود ان دی انڈسٹری, اور اس طرح کیا آرگنائزیشن میں کیا ویجز سیٹ کرتی ہیں. اسی طرح جو ہے سپلائرز ہیں, امپلائمنٹ ایجنسیز ہیں, انسٹیٹیوٹس ہیں جو ہیومن ریسورسز کو پرووائڈ کرتی ہیں, دے آر سپلائرز آف ہیومن ریسورسز. جتنی اچھی اکنامک گروتھ ہوگی, آرگنائزیشن کی اکنامک ڈیولپمنٹ اچھی ہوگی, اسی طرح یہ ایچ آر کی جو ہے کوالیفیکیشن, فار ایگزامپل جو ہے ایجوکیشن لیول, اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہائی ہوگا انڈیویجول کا, تو وہ آسان ہو جائے گا ایچ آر کے لیے کہ وہ کمپیٹنٹ ریسورس, ہیومن ریسورس کو اٹیک کریں اور ہائر کریں. تو یہ ساری چیزیں اکنامک فیکٹر کی جو ہے انفلوئنس کرتی ہیں ایچ آر پالیسیز کو. اسی طرح کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں جو یہ بھی ایک ایچ آر جو ہے ہیومن ریسورس سپلائر ہے. بہت سے جو انڈیویجولز ہوتے ہیں ایک جو ہے کمپنی کو چھوڑ کے دوسری کمپیٹیٹر کمپنی کے پاس جاتے ہیں, یا بہت سی آرگنائزیشنز ایسی ہوتی ہیں وہ اب کمپیٹیٹر سے ان کا ایٹ لیسٹ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو اس پوزیشن پہ کون ہے یا کون سا انڈیویجول ہے اس آرگنائزیشن میں جو آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمر ہے, تو وہ اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں, ہائر پہ اپنی طرف لے کے آتے ہیں. تو ود ان دی انڈسٹری بھی جو آرگنائزیشن میں جو ہے کمپٹیشن میں ہوتی ہیں وہ ہیومن ریسورسز کے لیے کمپیٹ کر رہی ہوتی ہیں, اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں کسی اور آرگنائزیشن سے اپنی طرف جو ہے کمپیٹنٹ ہیومن ریسورس کو. اسی طرح کسٹمرز ہیں, ان کا جو کسٹمرز کا جو پرچیزنگ پاور پیرٹی ہے, ان کی پریفرنسز ہیں, وہ ڈٹرمن کرتی ہیں آرگنائزیشن کی جو گروتھ کو, اسٹریٹجی کو, اسی طرح ان کی ایچ آر پالیسیز اینڈ پریکٹسز کو. Economic factor suppliers, those who provide human resources to the organizations. یہ جو ہے ہیومن ریسورس پرووائڈ کرتے ہیں آرگنائزیشن کو, جیسے کہ امپلائمنٹ ایجنسیز ہیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں, ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں, کنسلٹنگ فرمز ہیں, کمپیٹیٹرز ہیں. کمپیٹیٹرز پہ بھی جیسے ہم نے بات کی. اسی طرح جو ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں, یہ کوالٹی آف ایجوکیشن اچھی ہوگی, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں اچھی ایجوکیشن ہوگی تو ڈیفینیٹلی کمپیٹنٹ ہیومن ریسورسز کو اٹریکٹ کرنا کمپیریٹیولی آسان ہوگا. اسی طرح ٹریننگ انسٹیٹیوٹس اگر زیادہ ہیں, یہ لنک کرتے ہیں اکنامک گروتھ سے, اکنامک ڈیولپمنٹ سے. اب جیسے ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس یا یونیورسٹیز کی تعداد تھاؤزنڈس میں ہے ایز کمپیئر ٹو انڈر ڈیولپ کنٹریز. اسی طرح ان کی کوالٹی آف ایجوکیشن اچھی ہوتی ہے جو ڈائریکٹلی لنک کرتی ہے انڈیویجول کی کمپیٹنسی سے, پرفارمنس سے. جو جتنے اچھے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہوں گے جن میں کوالٹی ایجوکیشن دی جا رہی ہوگی, ٹیکنیکل اسکلز ڈیولپ کیے جا رہے ہوں گے, تو مینز وہ اویلیبلٹی آف ہیومن ریسورسز کو آسان بنا دیتی ہے. تو جتنے ہوں گے تعداد میں مینز ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کو آسان ہوگا کہ وہ مارکیٹ سے ٹیلنٹڈ اینڈ کمپیٹنٹ جو انڈیویجول ہے اس کو ہائر کر سکے, کیونکہ اس کے پاس آپشن زیادہ ہوگا. کیونکہ جو ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کی وجہ سے یونیورسٹیز زیادہ ہے, ٹریننگ انسٹیٹیوٹ زیادہ ہے, تو جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے, جو ٹریننگ پرووائڈ کی جا رہی ہے وہ اچھی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انفلوئنس کرتی ہیں ایچ آر ایم ڈپارٹمنٹ کو. اور ایچ آر ایم ڈپارٹمنٹ کو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن پالیسی بنانی چاہیے. اسی کو دیکھتے ہوئے جو ہے کمپنسیشن سیٹ کرنی چاہیے, اور یہ تمام چیزیں جو ایچ آر کے فنکشنز اور ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بناتے ہوئے, ان کو ڈیزائن کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے ان فیکٹرز کو.
And another factor is globalization. It has significant influence on HR policies and functions. HR functions are being performed in global perspective. اب جو یہ ہے گلوبل ورلڈ ہے ڈیو ٹو ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کی وجہ سے جو آرگنائزیشن ہے وہ اپنی جو پروڈکٹ کو آل اوور دی ورلڈ جو ہے مارکیٹ کر سکتی ہیں. اب کہہ سکتے ہیں جو کسٹمرز ہیں ایک کمپنی کے وہ آل اوور دی ورلڈ بھی ہو سکتے ہیں. تھرو یوز آف انٹرنیٹ دے کین مارکیٹ دیئر پروڈکٹ, اور جو کسٹمرز بھی ہیں وہ بھی پرچیز کر سکتے ہیں ای کامرس کے ذریعے, جیسے تھرو آن لائن پیمنٹ وہ پرچیز کرتے ہیں چیزیں. تو اب جو ہے ایک کانسیپٹ ملٹی نیشنل کارپوریشن کا ہے, کانگلومریٹس کا ہے. وہ ملٹی نیشنل کارپوریشن وہ ہوتی ہیں جن کا ہیڈ کوارٹر ایک جگہ پہ ہوتا ہے اور ایک کنٹری میں ہوتا ہے, اور ان کی جو پریزنس ہوتی ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں, ڈفرینٹ ریجنز میں, کانٹیننٹس میں, وہ ان فارم آف سبسڈری ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے ملٹی نیشنل کارپوریشن میں جو ہے جو ایچ آر مینجمنٹ ہوتی ہے وہ ڈومیسٹک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ہیومن ریسورس مینجمنٹ سے کافی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے آنے والے لیکچر میں, کیسے کیا ڈفرینس ہے گلوبل ایچ آر ایم میں یا انٹرنیشنل ایچ آر ایم میں اور ڈومیسٹک ایچ آر ایم میں. تو یہ بیسیکلی جو ہے آرگنائزیشن جو ہے اب آل اوور دی ورلڈ جو ہے ان کے لیے مارکیٹ اپرچونیٹیز ہیں, تو وہ تھرو بیکاز آف دی ایڈوانسمنٹ آف انٹرنیٹ ٹیکنالوجی. تو اب جو فوکس ہے وہ ڈومیسٹک ایچ آر ایم سے جو ہے انٹرنیشنل ایچ آر ایم کی طرف بھی زیادہ ہے. تو جو کمپنیز جو آپریٹ کر رہی ہوتی ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں, ان کے جو امپلائی ہائرنگ ہوتی ہے, ٹریننگ ہوتی ہے, موٹیویشن ہوتی ہے, کمپنسیشن ہوتی ہے, اور ریٹیننگ جو ان کی جو ریٹین رکھنا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ڈومیسٹک جو آرگنائزیشنز ہیں. اب جو ملٹی نیشنل ہے فار ایگزامپل وہ آپریٹ کر رہی ہیں آل اوور دی ورلڈ ان ڈفرینٹ کنٹریز اور کانٹیننٹس ان فارم آف سبسڈری. اب جو ملٹی نیشنل میں جو ہائرنگ ہوگی وہ گلوبل پرسپیکٹو میں ہوگی, تو اس میں ایچ آر مینیجر کا کام ہے, اس کا جو فوکس ہے وہ براڈ ہوگا. وہ جو ٹیلنٹ ہنٹ کریں گے یا انڈیویجول کو ریکروٹ کریں گے تو وہ مے بی گلوبل لیول پہ کریں. تو اس میں ایتھنو سینٹرک, پالی سینٹرک, جیو سینٹرک اپروچز ہیں جس کو ہم ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں اس لیکچر میں, آنے والے لیکچر میں, جس میں ہم بات کریں گے انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی. اسی طرح جو ہے ٹریننگ کا بھی پھر ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو گلوبل پرسپیکٹو میں دیکھنا ہوتا ہے, کراس کلچرل ٹریننگ دینی ہوتی ہے, کیونکہ وہ ان کے جو انڈیویجولز ہوتے ہیں, امپلائیز ہوتے ہیں ملٹی نیشنل کارپوریشنز کے, ان کی جو پلیسمنٹ ہوتی ہے, ٹرانسفر ہوتی ہے ڈفرینٹ کنٹریز میں, ڈفرینٹ جو ان کی سبسڈریز ہوتی ہیں ادھر ہوتی ہے, تو ان کو کراس کلچرل ٹریننگ دینی پڑتی ہے. اسی طرح موٹیویشن ہے جو ان کو کمپنسیشن دینی ہے وہ گلوبل لیول پہ دیکھتے ہوئے دینی ہے کہ جو مارکیٹ میں یا گلوبل جو اس ٹریڈیشن یا اس جو ہے انڈسٹری میں یا اس جو پروفیشن کا کیا ریٹ ہے اور کمپیٹیٹرز کیا آفر کر رہی ہیں, کیونکہ انہوں نے اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے. اور جو انٹرنیشنل گلوبل پرسپیکٹو سے ہائرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو وہ کمپیٹنٹ اسٹاف جب ہائر کرتے ہیں, انڈیویجولز ہائر کرتے ہیں, تو ان کو ہائیلی پے کیا جاتا ہے, اتنا پے کیا جائے کہ وہ سیٹسفائڈ ہیں اور ریٹین رہیں. اسی طرح جو ریٹیننگ اسٹریٹجی ہے ان کی وہ گلوبل پرسپیکٹو میں دیکھتی ہیں. تو گلوبلائزیشن کی وجہ سے جو ایچ آر پالیسیز اینڈ پریکٹسز پہ جو کافی انفلوئنس ہوا ہے, تو ہم اس کو ڈیٹیل میں آنے والے لیکچر میں ڈسکس کریں گے انٹرنیشنل ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو, کہ یہ کیسے افیکٹ کرتی ہے ڈفرینٹ ایچ آر فنکشنز کو, لائک ہائرنگ, ٹریننگ, موٹیویشن, کمپنسیشن اور ریٹیننگ کو. And another factor is technological advancement. 5 ways in technology can affect HR functions. جیسے کہ اب جو ہے نالج بیس اکانومی ہے, یہ جو لاسٹ ڈیکیڈ ہے اس میں کافی جو ہے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے, انڈسٹریز میں ریولیوشنز آیا ہے ڈیو ٹو انٹروڈکشن آف نیو ٹیکنالوجی. تو اس کی وجہ سے جو جابز ہیں وہ بھی چینج ہو گئی ہے. the organization now requires more knowledge workers اور more intellectual jobs آ گئی ہیں وہاں پہ اب آرگنائزیشن میں. اسی طرح ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی کی وجہ سے ورچوئل ٹیم کا کانسیپٹ آیا. ورچوئل ٹیمز یہ ہوتی ہیں کہ ایک جگہ پہ ان کے سارے ٹیم ممبرز لوکیٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, بٹ ایٹ دی ڈفرینٹ پلیسز وہ ہوتے ہیں, مگر وہ اپنا کام کوآرڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں. دے کمیونیکیٹ تھرو دی یوز آف ٹیکنالوجی, جیسے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے یا اسکائپ کے ذریعے.
تو یہ ورچوئل ٹیم بنانا آسان ہو گیا ہے. ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی کی وجہ سے ٹیم کیا ہوتی ہے؟ ٹیم ہوتی ہے اس میں کمپلیمنٹری اسکلز کے لوگ اکٹھے کیے جاتے ہیں جو ایک پروڈکٹ یا سروسز کو ڈلیور کرنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں یا پروڈکٹ کو انوویٹ کرنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، جیسے کہ پروجیکٹ ٹیمز ہوتی ہیں. تو یہ اب آسان ہو گیا ہے کہ ورچوئل ٹیم کا ایک کانسیپٹ آ گیا کہ ڈفرینٹ لوکیشن پہ ٹیم ممبرز ہوتے ہیں بٹ دے ورک آن سنگل پروجیکٹ. جاب بیکمنگ مور چیلنجنگ اینڈ ریوارڈنگ. اس کی وجہ سے اب کافی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ اب ٹرانسفارم کر رہی ہیں مینول پروڈکشن بیس فیسلٹی سے آٹومیٹڈ پروڈکشن بیس فیسلٹیز کی طرف، جس کی وجہ سے جو ہے جابس کافی چیلنجنگ ہو گئی ہیں. اسی طرح جو اب جابز ہیں، جو ٹیکنیکل جابز ہیں، آئی ٹی پروفیشنلز ہیں جیسے، ان کی کافی ہائیلی جو ہے انہیں پے کیا جاتا ہے، ان کی کافی ہائی سیلری ہوتی ہے. مور انٹریکشن. اسی طرح جو ورک انوائرمنٹ میں جو چینجز آئی ہیں وہ یہ آئی ہیں کہ جو جابس ہیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں رہی. اب جو ورکر ہوتا ہے اسے آئسولیشن میں کام نہیں کرنا ہوتا بٹ ہی کڈ کا انٹریکٹ ود ادر آرگنائزیشن ممبر اور اپنے جو ادر کولیگز ہوتے ہیں ان سے انٹریکٹ کر سکتا ہے بیکاز آف دی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ. اس کے لیے جو کمیونیکیشن جو ٹیکنالوجی ہے اس کی وجہ سے اسے آسان ہو گیا کہ ڈفرینٹ جو جاب ہولڈرز ہیں، جو ڈفرینٹ امپلائز ہیں، وہ آپس میں فریکوینٹلی انٹریکٹ کر سکتے ہیں، افیکٹولی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اینڈ امپلائز آر مور نالجیبل. اسی طرح امپلائز کے پاس آل جو ہے نالج ہے وہ بھی انکریز ہوا ہے، نالج شیئرنگ ہو رہی ہے، نالج ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ون آف دی سورسز انٹرنیٹ، جیسے انٹرنیٹ پہ اب ہر چیز اویلیبل ہے، انفارمیشن ہے، اس ہیوج انفارمیشن اویلیبل آن انٹرنیٹ. تو کسی کو کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے وہ انٹرنیٹ پہ جا کے انفارمیشن لے سکتا ہے، جس کی وجہ سے امپلائیز آر ناؤ مور نالجبل. ایسے نہیں جیسے پاس میں ہوتا تھا، لوگوں کو ایون اپنے لیبر لاس کے بارے میں بھی نہیں پتا ہوتا تھا اور کہ امپلائز کو کیا رائٹس ہیں اور امپلائز کے اپنے کیا رائٹ ہیں. مگر اب جیسے ورکر چاہتا ہے کسی کو کوئی ایشو ہے، جیسے وہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ وہ لیبر لاس کو کنسلٹ کر سکتا ہے، کیونکہ انٹرنیٹ کی وجہ سے جو ایکسیس ہے انفارمیشن کی وہ بہت آسان ہو گئی ہے. تو اس وجہ سے امپلائز آر مور نالجبل. تو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے جو جاب ایکٹیویٹیز ہیں، فنکشنز ہیں، اس میں بھی ایفیشنسی آئی ہے تھرو یوز آف انٹرنیٹ ٹیکنالوجی. سافٹ ویئر پروگرامز اویلیبل ہیں جو ایچ آر ایم ڈپارٹمنٹ جو ہے یوز کر سکتا ہے ٹو پرفارم روٹین ایچ آر ایکٹیویٹیز لائک کمپنسیشن اور لیو ریکارڈ یا امپلائی اٹینڈنس ریکارڈ ہے، جیسے پرفارمنس اپریزل سافٹ ویئر ہے، کریئر ڈیولپمنٹ پروگرامس ہیں. تو یہ اب اپرچونٹی بھی پرووائڈ کرتا ہے ایچ آر مینیجر کو کہ وہ فوکس کریں زیادہ، کہ اپنے ٹریڈیشنل فنکشن سے زیادہ فوکس کریں، اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی طرف فوکس کریں کہ ہاؤ ٹو انٹیگریٹ دی ایچ آر اسٹریٹجی ود دی آرگنائزیشنل اسٹریٹجی. تو یہ بینیفٹس ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے جو ایچ آر کی جو جابز ہیں اس میں بھی کافی چینجز آئی ہیں. ہم ڈسکس کریں گے اسٹریٹجک ہیومن ریسورس مینجمنٹ کو ان نیکسٹ لیکچر، ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اور ان ایشوز کو بھی. ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے آرگنائزیشنز کو، جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو کیا فائدہ ہوا ہے یا کیا انفلوئنس ہوا ہے ان پہ ڈیو ٹو دی ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی اور انٹروڈکشن آف دی ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی. ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. Then cultural forces. Culture influence the HR functions. Culture make personality of people who become member of the organization. Subcultures within the culture. People from different cultural background work in organization that make another distinct culture. اب یہ جو کلچر ہے یہ سیٹ آف ویلیوز ہے، نارمز ہے، بلیفز ہے جو کسی سوسائٹی کے ہوتے ہیں. تو انڈیویجول جو ہوتا ہے وہ جب کسی سوسائٹی سے کلچر سے آتا ہے اور ایک ورک پلیس پہ آتا ہے تو وہ اس سیٹ آف آئیڈینٹیٹیز، بلیفز، پرسیپشن کے ساتھ آرگنائزیشن کے اندر آتا ہے. تو یہ ایک نیشنل کلچر ہوتا ہے. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں فار ایگزامپل پاکستان کا کلچر ہے، اگر ہم ان کمپیریزن ٹو بات کریں ویسٹرن کلچر، ایشین کلچر، مگر کلچر کے اندر بھی ود ان دی کلچر ہوتا ہے. یہ ڈٹرمن کرتا ہے انڈیویجول کی مینس فار ایگزامپل ٹو سم ایکسٹینٹ پرسنالٹی، ان کے سیٹ آف بلیفس کیا ہے، ویلیوز کیا ہے. تو یہی جب انڈیویجول کے ممبر جب آرگنائزیشن میں جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ جو ہے ان کی اپنی ایک ورک ایتھکس، ورک پریکٹسز، ورک بیہیویئر ہوتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ، اب سب کلچر کی بات کریں تو اس میں جیسے پاکستان میں پروونسز ہیں ان کے اپنے اپنے کلچر ہیں.
تو اسی طرح جب آرگنائزیشن میں ڈفرینٹ کلچر کے لوگ جب ایک جگہ کام کرتے ہیں تو اپنے سیٹ آف ویلیوز، بلیوز، پرسیپشن کے ساتھ آرگنائزیشن کے ساتھ آتے ہیں، وہ انٹریکٹ کرتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنا ایک الگ سے ڈسٹرکٹیو کلچر جو ہوتا ہے، ڈسٹرکٹیو کلچر بن جاتا ہے ان کا، تو ڈسٹنکٹیو کلچر ان کا بن جاتا ہے. تو ڈفرینٹ کلچر کے جو لوگ مل کے ایک نیا کلچر جو ہے آرگنائزیشن کے اندر انٹروڈیوس کرواتے ہیں. تو یہ ایک جو ہے کلچر کا انفلوئنس ہے. Attitude towards work and belief, for example destiny is fixed. اب دیکھیں ایٹیچیوڈ ٹورڈز ورک، اب کلچر فورسز کیسے انفلوئنس کرتی ہیں انڈیویجول کی پرسنالٹی کو شیپ کرتی ہے، اس کی پرسیپشن کو سیو کرتی ہے. فار ایگزامپل کچھ کلچر میں ہے کہ ایک بلیو ہوتا ہے کہ ڈیسٹینی از فکسڈ. اب وہ ہارڈ ورکنگ میں بھی نہ ہو، وہ کہے جی جتنا ہمیں ہے قسمت میں وہ مل جائے گا. مگر کچھ کلچر ہوتے ہیں جہاں پہ وہ بہت ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں، مٹیریلسٹک ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ زیادہ کمانا ہے، زیادہ پیسہ. تو یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ورک بیہیویئر انڈیویجول کا کیا ہوگا. ٹائم اورینٹیشن ہے، اسی طرح پاسٹ ہے، پریزنٹ ہے، فیوچر ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پاسٹ ٹریڈیشنز کو جو ہے رسپیکٹ دیتے ہیں، ان کو انٹیکٹ رکھتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں فیوچر کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں، فیوچرسٹک اپروچ ہوتی ہے کچھ کلچر کی. اسی طرح یہ انفلوئنس کرتا ہے ورک ایتھکس کو، ورک بیہیویئر کے انڈیویجولس کے. فار ایگزامپل امریکن سوسائٹی پریزنٹ ریٹین امپلائز ایز فار ایز یوزفل فار دی آرگنائزیشن. جیپنیز فیوچرسٹک ہائر امپلائی فار لانگ ٹرم. اب دیکھیں فیوچرسٹک اپروچ ہے اور ایک پریزنٹ. امریکن سوسائٹی ہے وہ پریزنٹ اورینٹیڈ ہے فار ایگزامپل. تو وہ کوشش کرتے ہیں امپلائز کو ریٹین رکھیں جب تک اس کی پرفارمنس اچھی ہے، ایز فار ایز ہی پرفارم ویل. جب تک اس کی پرفارمنس اچھی ہے، جب تک آرگنائزیشن کو اس سے فائدہ ہے انڈیویجول کے، تو اس کو ریٹین رکھتے ہیں، اس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں، اس کو موٹیویٹ رکھتے ہیں. مگر جب فیل کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن کو ان کی ضرورت نہیں ہے، یا ان کے پاس وہ اسکلز نہیں ہے، یا ان کی پرفارمنس اب وہ نہیں رہی، تو مے بی وہ ان کو اپنے ساتھ زیادہ عرصے میز آرگنائزیشن میں نہ رکھیں، یا ان کے لیے کوئی ریٹائرمنٹ پلان یا لے آف کر دے. اسی طرح جیپنیز کلچر ہے، وہ جو ہائرنگ کرتے ہیں فیوچرسٹک پرسپیکٹو سے کرتے ہیں. وہاں لانگ ٹرم امپلائمنٹ کا کانسیپٹ ہے، وہاں پہ کانٹریکچوئل پوسٹ نہیں ہے. وہاں پہ امپلائز کو ہائر کیا جاتا ہے تو وہ ہائر کیا جاتا ہے ان اے سینس کہ وہ آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرے گا فار لانگر پیریڈ آف ٹائم انٹل ہز اور ہر ریٹائرمنٹ. تو وہ جو ان کی ہائرنگ ہوتی ہے، جو فلاسفی ہوتی ہے بیسڈ آن لانگ ٹرم پرسپیکٹو، لانگ ٹرم امپلائمنٹ پرسپیکٹو میں ہوتی ہے، اور امریکن سوسائٹی کی جیسے پریزنٹ پرسپیکٹو میں ہوتی ہے. ورک ایتھکس، مورل ویلیوز، ہارڈ ورک اینڈ کمٹمنٹ، نیڈ فار اچیومنٹ، ٹیک ہائر رسپانسبلٹیز. اسی طرح ڈفرینٹ کلچر کی یہ ڈائمینشنز ہیں. مورل ویلیوز ہوتے ہیں کچھ کلچر میں، ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں جیسے جیپنیز ہیں، دے آر ویری ہارڈ ورکنگ. تو وہ جو ہے ان کے انڈیویجول جو ہے کافی ہارڈ ورکنگ پہ بلیو کرتے ہیں. ان کی کمٹمنٹ جو ہوتی ہے آرگنائزیشن کی طرف بہت زیادہ ہوتی ہے. جنرلی اٹ سیز کہ اور جو جیپنیز ہوتے ہیں وہ لائل ہوتے ہیں زیادہ آرگنائزیشن کی طرف. اور اسی طرح کچھ کلچر ہوتے ہیں جن میں پرسنالٹیز یا اوور آل سوسائٹی کا ایسے ہوتا ہے کہ وہ اچیومنٹ اورینٹیڈ ہوتے ہیں، وہ ہائر. پھر وہ جو لوگ ایسے کلچر سے آتے ہیں جس میں اچیومنٹ اورینٹیشن ہو، تو وہ ایسے انڈیویجول جو ہوتے ہیں وہ جاب میں ہائر رسپانسبلٹیز لیتے ہیں، وہ چیلنجنگ ٹاسک پرفارم کرنا پریفر کرتے ہیں. تو یہ ہے جو ورک ایتھکس یا انڈیویجول کی پرفارمنس کو کلچرل فورسز کیسے امپیکٹ کرتی ہے. پریفرنسز اور کنفائنمنٹ ٹو اسپیسیفک آکوپیشن اینڈ ریجنز. مسلم میں ناٹ پریفر ٹو ورک ان یورپ، فیملی بزنس، کمفرٹ زون. اسی طرح جو ہے پریفرنسز ہوتی ہے اور کمٹمنٹ ہوتی ہے ٹو اسپیسیفک آکوپیشن پہ. ہر انڈیویجول کی بیسڈ آن اٹس کلچر میں بھی اس کی ایک پریفرنس ہو کہ میں نے اس آکوپیشن میں جانا ہے یا اسپیسیفک اس ٹریڈ میں جانا ہے. فار ایگزامپل مسلمز ہے، فار دی سیک آف ایگزامپل کہ جو مسلم ہے مسلم کنٹری سے جائے، وہ مے بی پریفر نہ کرے یورپین کنٹریز میں کام کرنا کہ کیونکہ اس کی جو ہے کلچرل فٹ نہیں ہے. وہاں پہ اسے پرابلم ہوگا کہ اسے کھانے پینے کا پرابلم میں بھی ہو، حلال فوڈ کا پرابلم ہو، اس کو ریلیجیس جو اس کی ہے آبلیگیشنز پوری کرنے کا پرابلم ہو.
تو میں بھی کچھ ایسے ہیں جو مسلمز ہیں وہ پریفر نہ کریں ویسٹرن کنٹریز میں کام کرنا فار دی سیک آف ایگزامپل. جیسے اسی طرح فیملی بزنس ہے، اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے جو فیملی بزنس میں ہو اسی میں جانا پسند کرتے ہیں، یا کچھ ایریاز کے لوگ ہوتے ہیں اسپیسیفک جو ہے جو انڈسٹری یا پروفیشن میں ان کا رجحان ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اوورال کلچر میں جو ان کی جو ریجن میں اس ریجن سے فار ایگزامپل اس آرگنائزیشن یا ڈپارٹمنٹ میں زیادہ لوگ ہوں تو وہ اپنے فرینڈز، فیملی اور ریلیٹیوز کو دیکھتے ہوئے ان کی پریفرنس ہوتی ہے کہ اسی پروفیشن کو جوائن کیا جائے. جیسے کچھ پاکستان کی سٹیز ہے فار ایگزامپل جہلم ہے، چکوال ہے، ان ایریا سے ان کی پریفرنس ہوتی ہے انڈیویجلس کی کہ وہ آرمی میں جائے، کیونکہ میجورٹی جو ہے آرمی میں جو ہے پرسنل وہ ان ایریا سے ہوتے ہیں، تو ان کی کوئی ریلیشن شپ ہوتا ہے، کوئی فرینڈز ہوتے ہیں، تو یہ پھر یہ چیزیں جو ہوتی ہے کلچرل فورسز انفلوئنس کرتی ہیں کہ کس قسم کے ہیومن ریسورسز اویلیبل ہیں یا کس ایریا سے ایزلی اویلیبل ہوں گے، اور کیا کلچرل جو ہے ان کے ایٹیٹیوڈز، بلیوز اور ورک ایتھکس ہیں، تو یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ ہیومن ریسورسز کی کیپیبلٹیز کو بھی ڈٹرمن کرتی ہیں. اسی طرح ہیومن ریسورس مینیجر کو بھی دیکھنا چاہیے کہ انڈیویجول کی کیا کلچرل بلانگنگز ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اس کی پلیسمنٹ کرنی چاہیے جاب پہ. انٹرنل فورسز کی اگر بات کریں تو اسٹریٹجی ہے لانگ ٹرم گروتھ اور شارٹ ٹرم پروفٹ. ٹاسک جاب itself have effect on employee motivation, job enrichment, leadership, define HR policies and practices, unions, WAPDA, PTCL, organization culture, represented by its people, work beliefs, norms, work ethics, history. For example, GM believes in product innovation. Professional bodies, PEC, PMDC, ڈیفائن کوڈ آف ایتھکس اینڈ ایکریڈیٹیشن. یہ انٹرنل فورسز ہیں جو انفلوئنس کرتی ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کو. جیسے اسٹریٹجی ہے لانگ ٹرم گروتھ ہے یا شارٹ ٹرم پروفٹ ہے. کچھ آرگنائزیشن ہے جو لانگ ٹرم گروتھ ہے، جیسے ان کی اسٹریٹجی ہے وہ لانگ ٹرم گروتھ چاہتے ہیں نہ کہ شارٹ ٹرم گروتھ، تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ امپلائز کو ہائر کرے اور اسی طرح وہ ان کی ٹریننگ کریں تاکہ ان کی جو اسٹریٹجی ہے وہ لانگ ٹرم ہے. اسی طرح جو شارٹ ٹرم اسٹریٹجی ہے شارٹ ٹرم پروفٹ پہ فوکس کر رہی ہے آرگنائزیشن، تو اس کی وجہ سے میں بھی ایچ آر کے کچھ ایکٹیویٹیز ہے جیسے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ اس پہ انویسٹ نہ کیا جائے، کیونکہ آرگنائزیشن کا فوکس جو ہے لانگ ٹرم اسٹریٹجی یا لانگ ٹرم گروتھ نہیں ہے، رادر کہ شارٹ ٹرم پروفٹ ہے. تو اس کیس میں کیا کیا جا سکتا ہے کہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ فوکس نہ کیا جائے، وہ سمجھا جائے کہ انویسٹمنٹ ہوگی، ان پہ کاسٹ ہوگی، تو اور اسی طرح جو ہے ان کو جو امپلائمنٹ دی جائے وہ کانٹریکچل دی جائے. مگر جو ایز کمپیئر ٹو ان کا لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہو تو وہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ بھی انویسٹ کریں گے، امپلائز کو لانگر ٹائم پیریڈ کے لیے ہائر کریں گے، موٹیویٹ کریں گے. ایچ آر پالیسیز اینڈ پریکٹسز ایسی بنائیں گے کہ امپلائز موٹیویٹ ہو اور ریٹین کرنے کی ریٹینشن اسٹریٹجیز بنائیں گے تاکہ جو کمپیٹنٹ انڈیویجولز ہیں وہ آرگنائزیشن کے ساتھ کام کریں. ٹاسک جاب اٹ سیلف، جس طرح جاب ڈیزائن کرتا ہے اور ایچ آر ڈپارٹمنٹ کیا ٹاسک اس میں رکھتا ہے، کیا رسپانسبلٹیز ہے، کیا ٹارگیٹس یا آبجیکٹیو جاب کے سیٹ کرتا ہے، یہ ایچ آر مینیجر یا ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا کام ہوتا ہے ان کنسلٹیشن ود دی لائن مینیجر، ٹاپ مینجمنٹ. تو یہ بھی افیکٹ کرتا ہے امپلائی کی موٹیویشن کو. جتنی چیلنجنگ ٹاسکس ہوں گی، جتنا انڈیویجول فیل کرے گا کہ اس کی جاب میں جو ہے چیلنج ہے، اس کی جاب میں گروتھ ہے، تو وہ ایکسائٹیڈ ہوگا اپنی جاب کرتے ہوئے، اسے اچیومنٹ اورینٹیشن فیل ہوگی جب وہ جاب ٹارگیٹ اچیو کرے گا. اسی طرح جاب انریچمنٹ کا کانسیپٹ ہے، وی ول ڈسکس اٹ ان کمنگ لیکچرز. تو اس میں یہ ہے کہ جاب انریچمنٹ میں اسے رسپانسبلٹیز دے دی جائے، انڈیویجول کو اتھارٹی دے دی جائے ڈیسیجن میکنگ کی، تو وہ بھی موٹیویشن پہ اس کی افیکٹ کرتا ہے. تو ٹاسک یا جاب اٹ سیلف بھی جو ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ کس طرح کی انڈیویجول کی پرفارمنس ہوگی. لیڈرشپ ڈیفینیٹلی ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے، وہ ڈیفائن کرتی ہے ایچ آر پالیسیز اینڈ پریکٹسز، وہ ویلیو پلیس کرتی ہے کہ کیا ہونی چاہیے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی آرگنائزیشن میں، کیا امپورٹنس ہے، کیونکہ اصل یہ فائنینشیل ریسورسز ان کے پاس ہوتے ہیں، انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے
یہ جو ریسورسز ہوتے ہیں ایلوکیشن انہوں نے کرنی ہوتی ہے, ڈسٹریبیوشن انہوں نے کرنی ہوتی ہے. تو اگر کوئی امپلائر یا آنر یا ٹاپ مینجمنٹ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہیومن ریسورسز آر موسٹ کریٹیکل جو ہے سورس فار اچیونگ کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج, تو اس کیس میں وہ یہ کریں گے کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ پہ یا امپلائی پہ زیادہ انویسٹ کریں گے, ان کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ انویسٹ کریں گے. تو اس کیس میں جو فوکس ہوگا, جو امپورٹنس ہوگی ایچ آر ایم ڈپارٹمنٹ کی زیادہ ہوگی. تو لیڈرشپ جو ہوتی ہے, ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے, یہ پالیسیز ایچ آر اور پریکٹسز ڈیفائن کرتی ہے. یونینز اسی طرح انڈسٹریل ریلیشنز میں ہے, کچھ آرگنائزیشنز ہیں جس میں یونینز نہیں ہوتی, کچھ آرگنائزیشنز ہیں اس میں کافی افیکٹو یونینز ہوتی ہیں. تو وہ پھر ایچ آر جو ہے امپلیمنٹیشن یا پروگرامز یا ایکٹیویٹیز کو انفلوئنس بھی کرتی ہے. جیسے وابڈا کا ایگزامپل ہے, پی ٹی سیل کی ایگزامپل ہے. اب جیسے پی ٹی سیل کی جو ہے پرائیویٹائزیشن ہوئی تھی تو اس میں یونینز کافی اسٹرانگ ہے, پی آئی اے کی یونینز ہے. تو جب ان کے امپلائز کو اگر کوئی فار ایگزامپل مینجمنٹ چاہے بھی ڈاؤن سائزنگ کرنے کے لیے امپلائز کو لے آف کرے, تو ان کو بڑی ریزسٹنس ہوتی ہے یونینز کی طرف سے. تو یونینز کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو, ٹاپ مینجمنٹ کو, کیونکہ وہ جتنے بھی امپلائز ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں تو یونین جو ہوتی ہے آن بہاف آف امپلائز ان کے رائٹ کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے, اپنے انٹرسٹ کو واچ کر رہی ہوتی ہے. تو جن جگہوں پہ, جن آرگنائزیشنز میں, انڈسٹریز میں یونین بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے, تو وہاں پہ جو ہے ایچ آر پالیسیز اینڈ پریکٹسز کافی ہے جو مے بی ان کو امپلیمنٹیشن کرنے میں پرابلم آئے, اور اس طرح ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے یا اس کی ایکٹیویٹیز کو انفلوئنس کرتا ہے کہ آرگنائزیشن یا انڈسٹری میں یونین کتنی اسٹرانگ ہے یا یونین ہے یا نہیں. آرگنائزیشنل کلچر, اب اسی طرح ہر آرگنائزیشن کا ایک کلچر ہوتا ہے جو بیس کرتا ہے اس کے جو ہے ٹاپ مینجمنٹ کی فلسفی یا ہسٹری یا پاسٹ سکسیس اسٹوری پہ. تو وہ ڈیفائن کرتا ہے ورک بلیوز ایتھکس, جیسے جنرل موٹرز ہیں وہ بلیو کرتی ہے پروڈکٹ انوویشن پہ, کہ وہ پروڈکٹ کو انوویٹ کریں, کنٹینیوسلی نیو پروڈکٹ مارکیٹ میں لائے. تو وہ پھر ایک کلچر آرگنائزیشن کا ڈیولپ ہو جاتا ہے جس میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ انویسٹ کیا جائے گا. امپلائز جو ہوں گے نالج ایکوائر کریں گے, نالج شیئر کریں گے, تو یہ چیزیں آرگنائزیشن کلچر کی پھر وہ ڈیفائن کرتی ہیں. ورک ایتھکس کیا ہے, ورک بلیفس کیا ہے. پروفیشنل باڈیز, اسی طرح ہر پروفیشن میں جو ہے پروفیشنل باڈیز ہوتی ہیں جو کوڈ آف ایتھکس ڈیفائن کرتی ہیں, ایکریڈیٹیشن ڈیفائن کرتی ہیں. جیسے پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے, پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل ہے. اسی طرح سوسائٹی فار ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے, جیسے گلوبل سرٹیفکیشن دیتی ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں, ان کے بھی آپ جا کے دیکھیں ویب سائٹ پہ, تو کوڈ آف ایتھکس ہیں کہ ہیومن ریسورس مینیجرز کو کون کون سے اس کی کوڈ آف ایتھکس ہیں, کیا ورک ایتھکس ہونے چاہیے. تو یہ بھی انفلوئنس کرتے ہیں ایچ آر پریکٹسز اینڈ پالیسیز کو. تو یہ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس انٹرنل فورسز ہیں جو انفلوئنس کرتی ہیں ایچ آر پالیسیز اینڈ پریکٹسز کو. دین ناؤنگ دی انوائرمنٹ, اٹس ویری امپورٹنٹ فار آرگنائزیشن ٹو نو اٹس انوائرمنٹ, کہ وہ کس انوائرمنٹ میں کام کر رہی ہے, اس کا ٹاسک انوائرمنٹ کیا ہے. دا انوائرمنٹ آفن پرووائڈس اے گلمپس آف انفارمیشن, یہ انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے کہ انٹرنل اور ایکسٹرنل فورسز میں کون کون سی جو ہے فیکٹرز ہیں جو انفلوئنس کر سکتے ہیں آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی کو, ایچ آر ایم کی اسٹریٹجی کو. واٹ ٹو ایکسیپٹ اور ریجیکٹ از موسٹلی بیسڈ آن 3 کانسیپٹ. اب انوائرمنٹ کو اسکین کرنے سے پہلے مینز کیا فیکٹرز کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور کن فیکٹرز کو اگنور کرنا ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انیکٹڈ انوائرمنٹ. آرگنائزیشن کریٹس اٹس اون انوائرمنٹ, ڈیفائن اٹس انوائرمنٹ بیسڈ آن ایکسٹرنل انوائرمنٹ ٹو ریئیکٹ. اس میں یہ آرگنائزیشن اپنے لیے ایک انوائرمنٹ جو ہے وہ ڈیفائن کر لیتی ہے. فار ایگزامپل کمپیٹیٹرز ڈیفائن کر لیتی ہے, ریجنز ڈیفائن کر لیتی ہے, ریگولیٹری فریم ورک ڈیفائن کر لیتی ہے. کہتے ہیں یہی ایریاز ہیں جن سے جو ہے انفلوئنس کر سکتے ہیں جو آرگنائزیشن کو اور ایچ آر اسٹریٹجی کو, تو وہ اس کی بیسس پہ پھر پرو ایکٹیو اسٹریٹجی بناتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے آلپر ہے, وہ یہ ہے ملک پیک کو اپنے رکھ لے کہ یہ صرف ڈائریکٹ میرے کمپیٹیٹرز ہیں, اور اسی طرح اور اپنے جو انڈسٹری کو اسپیسیفک ریجن میں اپنے آپ کو ڈیفائن کر لے کہ یہ فیکٹرز ہیں, تو وہ اس کا انیکٹڈ انوائرمنٹ ہے. اور یہ جو ڈیپینڈ کرتا ہے آرگنائزیشن پہ کہ وہ کن کو رکھنا چاہتی ہے, کیا کیسے اپنے ڈیفائن کرتی ہے اپنے انوائرمنٹ کو. ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے, نیرو پرسپیکٹو, یو ایس آٹو میکر اگنور جیپنیز کمپنی. اسی طرح ایک ایگزامپل ہے کہ اس یو ایس آٹو میکرز نے کیا کہ اپنی ایک جو انوائرمنٹ جو ڈیفائن کی
وہ یہ تھی کہ جو یو ایس آٹو موبائل کمپنیز ہیں صرف وہی ہیں، انہوں نے جیپنیز کو دیکھا ہی نہیں یا اگنور کیا. تو یہ ہوا کہ کچھ عرصے بعد جیپنیز نے جب انٹری کی، جیپنیز آٹو موبائل کمپنیز نے انٹری کی یو ایس مارکیٹ میں، تو وہ بڑے سکسیسفل ہوئے. وجہ یہ تھی کہ یو ایس کمپنیز نے نیرر پرسپیکٹو دیکھتے ہوئے اپنے صرف یو ایس جو آٹو موبائل کمپنیز ہیں ان کو اپنا کمپیٹیٹرز جانا اور انہی کے لیے ایچ آر اسٹریٹجی یا آرگنائزیشن اسٹریٹجی بنائے. مگر ایسا ہوتا ہے ایٹ ٹائم جب آپ نیرر پرسپیکٹو لیتے ہیں اور سڈن چینجز یا شفٹ ان مارکیٹ یا فیوچرسٹک اپروچ نہیں لیتے، تو جیسے اس کیس میں ہوا ہے جیپنیز کمپنی نے کیپچر کر لی جو ہے آٹو مارکیٹ. ایڈوانٹیجز کیا ہے؟ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جب آپ ڈیفائن کر لیتے ہیں یہ میرا انوائرمنٹ ہے، یہ فیکٹرز ہیں، یہ کمپیٹیٹرز ہیں جو انفلوئنس کر سکتے ہیں آرگنائزیشن کو، اس کے اکارڈنگلی آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں، تو اسٹریٹجی جو ہوتی ہے وہ پرو ایکٹیو ہوتی ہے. ڈومین اینڈ ڈومین کنسنسس ڈیسائڈنگ ڈومین اینڈ اسکوپ آف دی آرگنائزیشن. رینج آف دی پروڈکٹ ٹو آفر، جیوگرافیکل ریجن، سروسز، ٹارگیٹ پاپولیشن. دس میکس ٹاسک ایزی. لیک آف ڈومین کنسنسس کریٹ کانفلکٹ. اسی طرح جب آرگنائزیشن اپنا ڈومین بناتی ہے، ڈومین کنسنسس کرتی ہے، تو اس میں یہ ڈیفائن کرتی ہے کہ ایکسٹرنل سائٹ پہ یا انٹرنل سائٹ پہ کون کون سی فیکٹرز ہیں جو اس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. تو ڈومین کنسنسس ہونا بہت ضروری ہے. ڈیسائڈنگ ڈومین اینڈ اسکوپ آف دی بزنس. اسکوپ ڈیفائن کر لینا کہ بزنس کیا ہے، پر کون کون سی جو پروڈکٹ ہیں وہ آفر کرنی ہے، یا کون سی رینج آف پروڈکٹ ہیں جو ان کے کمپیٹیٹرز بن سکتے ہیں، کس جغرافیکل ریجن میں جو انڈسٹریز یا کمپنیز آپریٹ کر رہی ہیں وہ ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں، کون کون سی سروسز یا کیا ٹارگیٹ پاپولیشن ہے، کیا کون سے کسٹمرز ہیں، تو وہ ڈیفائن کر لیتی ہے جب آرگنائزیشن. تو یہ اس کی ٹاسک آسان ہو جاتا ہے، اس کو انالیسس کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اس کی بیس پہ اسٹریٹجی بنانا آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ دیر آر تھاؤزنڈس آف جو ہے فیکٹرز انٹرنل اور ایکسٹرنل جو انفلوئنس کر سکتے ہیں، مگر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن نے آئیڈینٹیفائی کریں وہ ریلیونٹ اینڈ سگنیفیکنٹ جو فیکٹرز ہیں جو انفلوئنس کر سکتے ہیں آرگنائزیشن کو، تو اس کی بیسس پہ جو اسٹریٹجی بنانا آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح جب ڈومین کنسنسس نہ ہو، لیک آف ڈومین کنسنسس ہو، تو وہ پھر پرابلم ہو جاتا ہے کہ کیسے اسٹریٹجی بنائے. تو مے بی ایٹ ٹائم آپ ارریلیونٹ جو فیکٹرز ہیں اس کے اکارڈنگلی اس کو دیکھتے ہوئے اسٹریٹجی بنا رہے ہوں، اور جو ریلیونٹ فیکٹرز ہیں جو موسٹ جو ہے آپ کے کہہ سکتے ہیں سگنیفیکنٹ فیکٹرز ہیں وہ جو انفلوئنس کر سکتے ہیں آرگنائزیشن کے جو اسٹریٹجی کو یا اس کی پروڈکٹ کو یا سروسز کو، اس کو آپ اگنور کر دیں. تو ڈومین کنسنسس میک ٹاسک ویری ایزی. تو اس کے اکارڈنگلی اسٹریٹجی بنانا آسان ہو جاتا ہے. ٹاسک انوائرمنٹ اٹ آئیڈینٹیفائز دی ٹیکنالوجی ٹو بی امپلائڈ اینڈ اسٹریٹجیز ٹو بی فالوڈ. امیڈیٹ آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ، فار ایگزامپل گروتھ ورسز ریٹرنچمنٹ اسٹریٹجی. ٹاسک انوائرمنٹ ہے یہ امیڈیٹ آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ ہے. امیڈیٹ جو جس کو کہہ سکتے ہیں سگنیفیکنٹ فیکٹرز ہیں جو آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ میں جو موسٹ ریلیونٹ ہیں جو انفلوئنس کر سکتے ہیں آرگنائزیشن کی اسٹریٹجی کو، پروڈکٹ کو، بزنس کو سگنیفیکنٹلی انفلوئنس کر سکتے ہیں، یا کس قسم کی ٹیکنالوجی جو انڈسٹری یا اس میں ہے اس وقت، یا کیا ایڈوانسمنٹ ہو سکتی ہے ٹیکنالوجی، یا کس قسم کی ٹیکنالوجی آرگنائزیشن نے اڈاپٹ کرنی ہے. تو یہ آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں، تو اس کو ٹاسک انوائرمنٹ، یہ امیڈیٹ آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے. تو اسی کی بیسس پہ پھر آرگنائزیشن جو ہے گروتھ اسٹریٹجی بناتی ہے، ریٹرنچمنٹ اسٹریٹجی بناتی ہے بیسڈ آن انالیسس آف دی انوائرمنٹ. ٹرینڈس اینڈ پروجیکشنز آف فیکٹرز دیٹ مائٹ افیکٹ دی آرگنائزیشن. اسکیننگ کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ ٹرینڈز اینڈ پروجیکشنز کو بھی دیکھنا ہے کیا کیا فیکٹرز ہیں جو افیکٹ کر سکتے ہیں آرگنائزیشن کو. اسٹریٹجی جو بنتی ہے وہ فیوچر کے لیے بنتی ہے، کہ فیوچر ڈائریکشن کے لیے بنتی ہے کہ کیسے ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. تو ٹرینڈز اینڈ پروجیکشن کو دیکھتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ کیا جو ہے فیوچر میں چینجز آ سکتی ہے، کیا ٹرینڈز میں چینجز آ سکتی ہے، کیا کسٹمر کی پریفرنسز میں چینجز آ سکتی ہے، یا فار ایگزامپل ٹیکنالوجی میں چینج آ سکتا ہے، یا کیا پروجیکشنز ہیں فیوچر میں، ڈیمانڈ کیا ہوگی. اس کی بیسس پہ آرگنائزیشن کو انوائرمنٹ کو اسکین کرنا چاہیے. تو اسکیننگ جو ہے وہ
فلٹر انفارمیشن جو ہوتی ہے, جو ریلیونٹ انفارمیشن ہوتی ہے آرگنائزیشن کو نیڈ ٹو ڈیولپ آرگنائزیشنل یا کارپوریٹ لیول اسٹریٹجی, وہ پرووائڈ کرتی ہے. اور ایچ آر ایم ڈپارٹمنٹ پرووائڈس فیڈ بیک فار پالیسی میکنگ. اسی طرح اکنامک فیکٹرز کو دیکھ کے اور جو پولیٹیکل فیکٹرز کو دیکھ کے, اسی طرح جو انٹرنل فیکٹرز ہیں ان کو دیکھ کے ایچ آر ڈپارٹمنٹ جو ہے کافی اچھی فیڈ بیک پرووائڈ کر سکتا ہے جو پالیسی میکنگ میں ہیلپ آؤٹ کرے. ایچ آر ڈپارٹمنٹ ریسپانسبل ٹو اسکین دی انوائرمنٹ ریلیٹنگ ٹو ہیومن ریسورسز اینڈ لیبر مارکیٹ ایشوز. ایچ آر کا کام ہے کہ جو لیبر مارکیٹ کے میں اور جو ہیومن ریسورسز کے ایشوز ہیں جو انفلوئنس کر سکتے ہیں ہیومن ریسورسز جو میٹرز کو, وہ اس کو دیکھ کے اس کو اسکین کرے, اس کو انالائز کرے اور اس کی بیسس پہ پالیسی بنائی جائے. جیسے کہ لیبر مارکیٹ میں کیا سچویشن ہے, پریویلنگ جو ویجز ہیں وہ کیا ہے, جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کا جو لیول ہے کوالٹی آف ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کا کیا ہے, اسی طرح کا جو ہے اس اسپیسیفک ریجن کی جو ہے پریفرنسز کیا ہے جو ہم ابھی ڈسکس کر چکے ہیں. تو جو ہیومن ریسورسز جو ایشوز ہیں ان کے ریلیٹڈ جو بھی انوائرمنٹ میں چیزیں ہیں, لیبر مارکیٹ سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں اس کا کام ہے کہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ اس کو اسکین کرے. رول آف باؤنڈری اسپیننگ لائک لنکنگ آرگنائزیشن وتھ انوائرمنٹ. تو یہ ایز اے باؤنڈری اسپیننگ کام کرتا ہے جو لنک کرتا ہے آرگنائزیشن کو وتھ اٹس آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ. So dear students, we discuss in detail the factors that might affect the organization and consequently HRM department. تو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کون سے انٹرنل فیکٹرز ہیں, کون سے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں, جیسے کہ انٹرنل فیکٹرز میں اسٹریٹجی کیا ہے آرگنائزیشن کی, اور اسی طرح لیڈرشپ, ٹاپ مینجمنٹ کی فلسفی کیا ہے, آرگنائزیشن کا اپنا کلچر کیا ہے, ورک ایتھکس, ورک نارمس اور بلیفس کیا ہے, اسی طرح ہم نے دیکھا کہ یونین کا کیا اسٹرکچر ہے انڈسٹری میں. تو یہ ساری چیزیں جو انٹرنل سائڈ پہ جو انڈیویجولس کو یا امپلائز ریلیٹڈ ایشوز کو انفلوئنس کرتی ہے جس کو ایچ آر کو دیکھنا چاہیے. اسی طرح آؤٹ سائڈ فورسز میں ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل فورسز ہیں, لیگل فورسز ہیں, اور اسی طرح اکنامک کنڈیشنز ہیں, اسی طرح اکنامک سپلائرز ہیں, اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں جو لیبر پرووائڈ کرتے ہیں اور ہیومن ریسورسز سپلائی کرتے ہیں. تو یہ اس طرح کے فیکٹرز ہیں جن کو انالیسس کرنا ہوتا ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل فورسز کو, اس کی بیسس پہ جو ہے اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے. ایچ آر ہیز کی رول ان انوائرمنٹل اسکیننگ. ڈیفینیٹلی ایچ آر نے کا کام ہے کہ اس کے جو ایچ آر فنکشنز ہیں وہ جو ہیومن ریلیٹڈ ہے, امپلائی ریلیٹڈ ہے, وہ اچھے طریقے سے پرفارم ہو. تو اور جو اس کی پالیسیز ہیں, پریکٹسز ہیں, جسٹ ہو, فیئر ہو اور ایکویٹیبل ہو. تو اس کے لیے کیا ہے کہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو جو لیبر مارکیٹ سے ریلیٹڈ ایشوز ہے وہ اس کو کریٹیکلی انالائز کرنا چاہیے, اسکین کرنا چاہیے, کیا اس کے ڈومین کنسنسز ہے, کیا ٹاسک انوائرمنٹ ہے, کیا انیکٹ انوائرمنٹ ہے. تو اس کی بیسس پہ جو ہے ایک پراپر پالیسی بنائی جائے اور اسٹریٹجی ڈیوائز کی جائے. اگر ایچ آر ڈپارٹمنٹ جو ہے کیئرفلی انالائز کرتا ہے انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو, اور اس کی بیسس پہ جب ایچ آر پالیسیز اینڈ پریکٹسز بنائی جاتی ہیں تو موسٹ لائکلی کہ جو انڈیویجولز ہوں گے جو آرگنائزیشن ہائر کرے گی وہ کمپیٹنٹ ہوں گے, وہ آرگنائزیشن کے کلچر سے فٹ بھی کرتے ہو, اور جن کی اڈاپٹیبلٹی زیادہ ہو, یا وہ انڈیویجولز ہائر ہو جن کو آرگنائزیشن کو ریئلی نیڈس ٹو پرسو دیئر اسٹریٹجی. اسی طرح جاب ڈیزائن کرتے ہوئے چیلنجنگ جاب ڈیزائن کرنی چاہیے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو. اسی طرح جو کمپنسیشن اور پرفارمنس اپریزل اور ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ, اسی پرسپیکٹو سے اگر ڈیزائن کی جائے ساری جو ہے ایچ آر پالیسیز اور فنکشنز پرفارم کیے جائیں تو انڈیویجول کی ڈیفینیٹلی پرفارمنس جو ہے وہ انکریز کرے گی, وہ موٹیویٹڈ ہوگا, کانسیکوینٹلی جو اس کے ہے آرگنائزیشن کی پروفٹ بھی انکریز کرے گی, آرگنائزیشن کی پرفارمنس بھی انکریز کرے گی. تو فیوچرسٹک اپروچ کی ہم نے بات کی, تو اس میں یہ ہے کہ ڈومین کنسنسس کریٹ کر کے یہ انٹرنل ایکسٹرنل فورسز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ٹاسک انوائرمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر لیتی ہے جب آرگنائزیشن جو امیڈیٹ آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے, تو اس کی بیسس پہ ایک فیوچرسٹک اپروچ کے طور پہ ایک پرو ایکٹیو اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے, پرو ایکٹیو ایچ آر اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے. تو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ آنے والے لیکچرز میں ایچ آر پلاننگ کی بات بھی کریں گے کہ کیسے کتنا امپورٹنٹ ہے, اس میں بھی ایچ آر پلاننگ کرتے ہوئے بھی انوائرمنٹل
اسکیننگ کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے آرگنائزیشن کی کیا اسٹریٹجی ہے، کیا گروتھ پرسپیکٹو ہے، کیا ورک فورس نیڈ ہوگی، کیا ورک فورس سپلائی ہے لیبر مارکیٹ، تو اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ جو ہے جاب انالیسس کرتے ہیں، ایچ آر پی پلاننگ کرتے ہیں اور اس کی بیسس پہ ریکروٹمنٹ ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں انٹیگریٹ کرتی ہے. تو اٹس اے ویری امپورٹنٹ کہ بیفور اسٹارٹنگ اور پرفارمنگ اینی ایچ آر فنکشن جیسے ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن ہے، ٹریننگ ہے، پرفارمنس اپریزل ہے اور اسی طرح انڈسٹریل ریلیشنز ہے، تو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے آنے والے لیکچرز میں ان تمام چیزوں کو. مگر یہ چیزیں جو ہے کرنے سے پہلے، پرفارم کرنے سے پہلے فنکشن ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو انٹرنل اور ایکسٹرنل فورسز کو اینالائز کرنا چاہیے، کریٹیکلی اینالائز کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کیا فیوچر میں ٹرینڈز اور پروجیکشنز ہیں، اس کی بیسس پہ اپنی جو ہیومن ریسورس نیڈز ہے وہ اس کو دیکھنا چاہیے اور اکارڈنگلی اس کو اپنے ایچ آر ڈیسیجنز لینے چاہیے. تھینک یو اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.